قال الرحيم والذين صفقنا في آياتنا واجبين أولئك في العذاب محضرون. درود پر محمد. انتہائی مختصر سے وقت میں، کیونکہ علامہ صاحب بہت جلدی پڑھنا ہے اور جانا ہے، اتنے مختصر سے وقت میں کسی موضوع پہ گفتگو کرنا مشکل نہیں ناممکن ہے. علامہ صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے معراج پڑھ رہے تھے. جب سرکار ختمیہ مرتبہ معراج سے واپس آئے، اصحاب رسول جمع ہوئے. بالکل مختصر سے وقت میں توجہ میری طرف رہے. آ کے پوچھا سرکار معراج پہ جو گئے تھے کیا دیکھا؟ آیات پڑھنے کا اتنا میرے پاس وقت ہے نہیں، بالکل خلاصہ بنا کے پیش کرنا چاہتا ہوں. تو قرآن میں لفظ ہیں سرکار کے کہ وہاں میں نے آیت کبریٰ کو دیکھا. اصحاب رسول جمع ہوئے، یا رسول اللہ یہ آیت کبریٰ کیا ہے؟ رسول اور اصحاب رسول میں جو گفتگو ہو رہی تھی، تفاسیر کا میں ذمہ دار ہوں کہ سامنے دروازے سے امیر المومنین علی جبن ابی طالب داخل ہوئے. محمد نے علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ ہے آیت کبریٰ. علی آئے، رسول نے کہا یا علی میرے اصحاب پوچھتے ہیں کہ تو نے جو آیت کبریٰ دیکھی اس کی وضاحت فرما. سرکار علی نے اپنے سینہ جنجینہ پہ ہاتھ رکھ کر اصحاب رسول کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ما للہ آیت ہے یا اکبر منی، کیا اللہ کی کائنات میں کوئی ایسی آیت بھی ہے جو مجھ علی سے بڑی ہو؟ یہ تھی میری تمہید. آیت میں نے پڑھی ہے ایک سورہ حج سے خطبے میں اور ایک پڑھی ہے سورہ سبا سے. الذین، بڑی توجہ، والذین صاحب، جن لوگوں کی یہ صحیح ہے، صحیح سمجھتے ہیں کوشش، جن لوگوں کی کوشش یہ ہے فی آیات المعاجبین کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ اللہ کی آیتیں عاجز ہیں، کچھ نہیں کر سکتی. ایک وقت بہت مختصر ہے آپ کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے. عاجز اور قادر یہ متضاد ہیں. قادر وہ ہوتا ہے جو ہر چیز پہ کرنے کی قدرت رکھتا ہو. عاجز وہ ہوتا ہے جو کچھ کر نہ سکے. اللہ قرآن میں 3 مرتبہ، سورہ حج میں 1 مرتبہ، سورہ سبا میں 2 مرتبہ، 3 آیات میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو میری آیتوں کو عاجز سمجھتا ہے، جو میری آیتوں کو قادر نہیں سمجھتا، اصحاب الجحیم، وہ جہنمی ہے. فی العذاب محضرون، بروز قیامت وہ اس حالت میں پیش ہوگا کہ ابھی حساب کتاب نہ ہوگا. جاؤ علماء کے سر پہ قرآن رکھو کہ محشر میں جس کسی کو بھی سزا ملے گی حساب کتاب کے بعد ملے گی. یہ کون بد نصیب ہے؟ میں ایک ایک تفسیر کا ضامن ہوں. والذین فی العذاب محضرون، جس پہ ابھی حساب کتاب نہیں ہوا اور ہر حساب کتاب دینے کے لیے پھر عذاب محضرون، مگر اس سے پہلے عذاب نازل ہو رہا ہے. کیوں؟ جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے اس کا کہ اس نے عاجز سمجھا آیت کو، عاجز سمجھا آیت کو. بس میری تقریر اتنی ہی ہے کیونکہ وقت ہی اتنا ہے کہ عاجز آیت کو سمجھنا
اتنا بڑا جرم ہے کہ بروز قیامت حساب کتاب بعد میں ہوگا، اس پہ عذاب پہلے نازل ہوگا۔ بالعذاب مضرون، وہ مبتلا عذاب ہو کر آئے گا۔ اب فیصلہ کرتے ہیں آیت، جیسے یہاں سول جج کی عدالت ہے، یہ ایک آیت ہے مثال کے طور پہ۔ اس کے اوپر ایک عدالت ہے سیشن کورٹ کی۔ سیشن کورٹ اگر کوئی فیصلہ سنا دے تو ہائی کورٹ اسے رد کر سکتی ہے، ہائی کورٹ اگر فیصلہ سنا دے تو سپریم کورٹ اسے رد کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ ہے عدالت عظمیٰ۔ آپ توجہ میری طرف، وقت میرے پاس بالکل نہیں۔ چھوٹی عدالت کا فیصلہ بڑی عدالت رد کر سکتی ہے۔ میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ ہائی کورٹ نے ایک آدمی کو سزائے موت سنائی، اب عدالت عظمیٰ کی مرضی ہے کہ اسے زندگی دے دے۔ عدالت عظمیٰ کی مرضی ہے کہ اس فیصلے کو ختم کر کے اسے بری کر دے۔ ایک شخص کو عدالت ہائی کورٹ نے، چھوٹی عدالت نے بری کیا، اب عدالت عظمیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ اسے سزائے موت سنا دے۔ عدالت عظمیٰ چھوٹی عدالت کے فیصلے کو تبدیل بھی کر سکتی ہے، اس میں کمی بھی کر سکتی ہے، اس میں اضافہ بھی کر سکتی ہے۔ آیت یاد ہے قرآن کی جو سورہ حج کی میں نے پڑھی، اللہ یہ کہہ رہا ہے قرآن میں، جو میری آیت کو عاجز سمجھے وہ جہنمی ہے۔ آپ سار اٹھانا، آیت ہے یوسف، آیت ہے سرکار عیسیٰ، آیت ہے انبیاء، ہر نبی آیت ہے۔ سرکار یوسف آیت، سار اٹھاؤ، میں تمہیں بتاؤں، شرم آنی چاہیے ان مقررین کو جو یہ بھی کہیں کہ ہم علی کا کھاتے ہیں اور پھر یہ بھی کہیں کہ علی کو دعا مانگنے کے لیے پہلے نفل پڑھنے پڑتے ہیں، پھر مصلی بچھانا پڑتا ہے۔ بڑی توجہ، علی وضو کرے، مصلی بچھائے، نفل پڑھے، پھر دعا مانگے۔ شرم کرو ایسے عقیدے پہ۔ سرکار یوسف آیت قرآن ہے۔ ایک شخص آیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انگور پہ جوڑ رہا ہوں، تو بری ہو جائے گا، تجھے پہلی، بالکل میں نے چھوڑ دی ساری بات، تجھے وہی نوکری مل جائے گی۔ دوسرا، میرے سر پہ ایک برتن تھا، اس میں کچھ روٹیاں تھی، پرندے کھا رہے تھے، تجھے سزائے موت ملے گی۔ میں نے چھوڑ دی ساری بات، تو سزائے موت ہوگا۔ پتہ ہے قرآن میں کیا لفظ ہے؟ اس نے کہا میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں، میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں۔ سرکار یوسف دیر میں دے رہے، یوسف ہے آیت، یوسف کیا ہے؟ آیت قرآن کی نص سے۔ اب یوسف نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا ٹھیک ہے کہ تم نے خواب نہیں دیکھا، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن لے آؤ میرے سر پہ رکھو، میں اپنے ایک ایک لفظ کا ضامن ہوں۔ سرکار یوسف نے کہا کہ بے شک تم نے خواب نہیں دیکھا، مگر جو میری زبان سے نکل گیا، جو میری زبان سے نکل گیا وہ اللہ کی کلام بن گیا ہے، اب وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تم نے خواب دیکھا ہے، جب نہیں دیکھا تجھے سزائے موت ضرور ہوگی۔ ایک آیت کا یہ فیصلہ، اور علی ہے مالک ہے آیت ہے یا اکبر و منی، کیا کائنات میں علی سے بڑی بھی کوئی آیت ہے؟ آیت کبریٰ کے اختیارات۔ درود وقت ہے اتنا، بات جو میں کرنا چاہتا تھا وہ رہ گئی، وقت ہی نہیں ہے۔ میں آج صبح بالکل 2-3 منٹ میں ایک خلاصہ تھا آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس خیر گیا ہوا تھا کسی سرکاری کام کے سلسلہ میں، میرے عزیز الیوم نے فون پہ ایک بات پوچھی ہوئی تھی، بالکل اس کو مختصر
مختصر کر کے میں اس کا جواب دیے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں تک بھی وہ بات پہنچ جائے۔ عبد الرحمن ابن ملجم کے بارے میں سوال کیا تھا انہوں نے، سرکار علی کی ضربت کے بارے میں۔ گزارش یہ ہے، بالکل 2 یا 3 منٹ میں بالکل ایک خلاصہ تھا، بہت ہی مختصر کر کے۔ وہ 9 اشخاص جنہوں نے کعبے میں جا کر، مکہ جا کر ہاتھ رکھ کے کعبے پہ قسم اٹھائی تھی کہ 3 اشخاص کو امیر شام سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب اور عمرو بن عاص، ان 3 کو فتنہ اسلام کی وجہ سے اتنا مطلب ہے غلط فہمی پھیلا دی گئی تھی دین اسلام میں، یہ ان 9 متقی آدمیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا عرب میں، کہ ان کو قتل کرنا ہے۔ یہ سازش اور یہ سارا جال امیر شام نے 2 اشخاص کے وساطت سے پھیلایا تھا۔ بالکل میں بہت مختصر کر رہا ہوں، اشرف بن قیس اور قطام، یہ وہ ایک بدترین عورت ہے جس نے یہ شرط عائد کی تھی عبد الرحمن ابن ملجم کے ساتھ نکاح کی کہ 4 شرائط تھی۔ پہلی شرط 3000 دینار، 1 غلام، 1 کلید، اور چوتھی شرط تھی علی کا ساتھ۔ بہرحال ایک بہت بڑی سازش کو اتنے مختصر سے وقت میں شاید میں آپ کو واضح طور پہ نہ بتا سکوں، اشارہ کر کے گزروں گا۔ ایک تاریخ ہے، علامہ آیت اللہ متحد سے لے کر شیخ صدوق تک جملہ علماء نے یہی تاریخ لکھی ہے کہ ان کی اس منصوبے کو حجر ابن عبدی جو حاتم طائی کے سرزنگ ہیں، اس نے اشرف بن قیس کی گفتگو سنی۔ بالکل یہ قریب تھا کہ یہ سازش کھل جاتی، مگر بدقسمتی سے شومیہ قسمت یا تقدیر کا کہنا ہی یہی تھا کہ اس نے گھوڑا مسجد کے سامنے باندھا۔ یہ اور راستے پہ سرکار علی کے گھر گیا اطلاع دینے کے لیے، سرکار علی دوسرے راستے سے مسجد میں آ گئے۔ میں نے چھوڑ دیا ساری بات بچوں کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ عزیز نے سوال کیا تھا۔ وہاں مسجد میں اشرف بن قیس قطام کے منصوبے کے ساتھ 3 آدمی سرکار علی علیہ السلام سے وار کرنے کے لیے موجود تھے، عبد الرحمن ابن ملجم، شبیب، وردان ابن مجالے، یہ 3 آدمی تھے۔ پہلا وار جو ہے سرکار علی نے جس وقت الصلاۃ کی آواز بلند کی ہے، اس کے بعد اذان ہوئی۔ اذان کے بعد سرکار مصلی کی طرف جب بڑھنے لگے تو یہ اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ پہلا وار جو ہے سرکار علی پہ وہ شبیب نے کیا، جو خطا ہو کے دیوار پہ لگا۔ سامنے سے اس لعنتی نے عبد الرحمن ابن ملجم نے وار کیا ہے، جو سرکار کے سر مقدس میں لگا۔ وردان چونکہ پیچھے تھا، اس کے بعد میرے پاس وقت ہی نہیں ہے اور یہ تھوڑی سی مختصر سی تاریخ تھی جو علی اون نے کے کہنے پہ میں نے آپ کو بتا دی۔ بس میں ایک لفظ کہوں گا اور چھوڑ رہا ہوں، بلا غازی صاحب کو ٹائم دے رہا ہوں۔ اے علی، جب میں مقتل پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ علی زخمی ہے، جناب زینب و کلثوم دروازے کے اندر، جب گھر کی گلی کا موڑ لیا، جناب حسن نے فرمایا حسن بیٹے مجھے نیچے رکھو، زمین پہ رکھو۔ زمین پہ رکھا گیا، اس کمل کو، کمل کہا ہے تاریخ میں کمل لکھا ہوا ہے، اس کو زمین پہ رکھا گیا۔ بابا فرمائیے ان جملہ جو بھی میرے اصحاب ہیں ان سے کہو کہ واپس گھر چلے جاؤ، بابا یہ آپ کی کار کے لیے آ رہے ہیں، ان کو آپ سے محبت ہے۔ حسن بیٹا ٹھیک ہے، مگر ان کو کہو کہ واپس چلے جاؤ، اگر یہ دروازے تک گئے تو میری رہنا